پکی بات کہہ رہا. اور تیسری چیز میری بہنوں، اپنے مکانات میں سادگی لاؤ. تیسرے، اپنے مکانات میں سادگی. جتنی ضرورت کا مکان ہے اتنا بناؤ، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بساؤ. ہاں، مکانات کے 4 درجے ہیں، سنو دھیان سے. ایک درجہ تو ہے رہائش کا، کہ رہنے کی جگہ آدمی کر لیں، 4 دیوار بنا لیں، چھت ڈال دیں، یہ رہائش ہو گئی. اور دوسرا درجہ ہے آسائش کا، کہ اپنے مکان میں تھوڑی آسانی کر لی، دیوار پر پلاسٹر وغیرہ کر دیا، زمین پر تھوڑا پتھر وغیرہ بچھا دیا، کھڑکی دروازے لگا دیے تاکہ آسانی ہو جائے. اور تیسرا درجہ آرائش کا، کہ تھوڑی آرام کی چیزیں بسا لی. نیچے سونے سے کمر میں درد ہوتا ہے، پلنگ لے لو. گرمی زیادہ ہے، پنکھا لگا لو. روشنی کا انتظام کر لو. کچن میں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے چولہا لے لیا. اس کو کہیں گے آرام کی چیزیں. تھوڑا آرام کی چیزیں بسا لیں. یہ 3 درجے جائز ہیں، رہائش، آسائش اور آرائش. اور چوتھا درجہ ہے نمائش کا، دکھلاوا. یہ حرام ہے، حرام، کہ پورے محلے میں ایسا مکان بنانا کہ محلے والے دیکھتے رہ جائیں. اور ہمارے باتھ روم میں تو نل صرف 5000 کے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے بیڈ روم کا جھومر ہے، اس کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو 1.25 لاکھ سے کم کا تو ہوتا ہی نہیں. اور باقاعدہ لوگ اپنے گھر دکھانے لے جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ماشاءاللہ ہمارا بیڈ روم ہے، اور یہ ہمارا ٹوائلٹ باتھ روم ہے، اور ماشاءاللہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں. نہیں میری بہنوں، ہمارے مکانات تو نبی کے مکان کے مشابہ ہوں. کہ اللہ کے نبی کا حجرہ اتنا بڑا حجرہ ہے کہ جس میں 4 قبریں بنے. ایک اللہ کے نبی کی بن گئی، ایک حضرت ابوبکر کی بن گئی، ایک حضرت عمر کی بن گئی. 3 قبریں تو بن چکی ہے، اور 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، میں رات کو سوتی اور اللہ کے نبی تہجد پڑھتے، تو جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے میرے پیر کو ہاتھ سے ہٹاتے، تب جا کر اللہ کے نبی سجدہ کر سکتے تھے. ہمارا مکان اتنا چھوٹا ہوتا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، اللہ کے نبی ایک مرتبہ جہاد میں گئے، مجھے کچھ مال کی ثروت حاصل تھی. میں نے دیوار جو کچی تھی اور کھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی تھی، میں نے اپنے پیسوں سے کچھ کچی اینٹیں منگوا کر اس دیوار کو میں نے بنا لیا تاکہ پردے کا لحاظ رہیں. لیکن جب اللہ کے نبی سفر سے واپس آئیں اور میرے گھر میں تشریف لائیں تو پوچھا، ام سلمہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی پردے کا اہتمام نہیں رہتا، کھجور کی چھالوں کی وجہ سے پردہ نہیں ہو پا رہا تھا. اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں نے اینٹیں منگوا کر لگا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا، ام سلمہ ان اینٹوں کو ہٹا کر وہی کھجور کی چھال لگوا لو. اور ام سلمہ بدترین مال وہ ہے جو تعمیر پر خرچ ہو. بدترین مال کہا کہ ضرورت سے زائد کی بالکل اجازت نہیں ہے. ایک مکان سے کام چل جا سکتا، دوسرا بنانے کی ضرورت نہیں. اب لوگ اسٹیٹس ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمارا مکان بھی ایسے پوش علاقے میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے متاثر کر سکیں. نہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے مکانوں کو اس طرز پر لاؤ جو صحابہ کے مکانات تھے.
ایسی سادگی کے ساتھ زندگی گزارو کہ بس ہماری ضرورتیں پوری ہو جانی چاہیے. ورنہ میری بہنوں اصل مکان تو میرا اور آپ کا جنت میں ہے، جہاں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، 11 مشک کا ہیں. ایک ایک محل میں 70,000 کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. آپ بیٹھ کر سوچو آج دوپہر میں کہ وہ مکان کیسا ہوگا. لیکن وہ مکان ان کو ملے گا جو دنیا میں پیارے نبی کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے، پیارے نبی کے طریقوں پر لباس، پیارے نبی کے طریقوں پر مکانات ہوں گے. اس لیے ضرورت سے زائد مکانات کا چکر چھوڑ دیں. اور بعض مرتبہ ایک بات یہ بھی سمجھاؤں، بعض مستورات بیچاری ہوتی ہیں، وہ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں اور زندگی بھر اپنے شوہر کو تانا دیتی کہ جی ہمارے پاس تو خود کا مکان بھی نہیں، اجی ہمارے پاس تو خود کا مکان بھی نہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیا کرائے کے مکان میں رہنا کیا کرائے کے مکان میں رہنا کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کیا کرائے کے مکان میں رہنے میں اسٹیٹس کم ہو جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا. سوچے تو صحیح. ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں رو رہی. پوچھا کیوں رو رہی؟ کہا میرا جوان بیٹا مر گیا. کہا کتنے سال کا تھا؟ کہا 350 سال کا تھا. 350 سال کا جوان بیٹا مر گیا، رو رہی بیچاری. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی، ایک امت آنے والی ہے جو 60-70 سال کی زندگی ہوگی. تو وہ عورت تعجب سے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنے لگی اور یوں کہا، کیا کہا پھر کہو؟ کہا اس امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی. تو وہ بڑی اماں کہہ رہی وہ لوگ مکان بنائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام مسکرا دیے اور کہا کہ وہ مکان نہیں بنائیں گے بلکہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور بڑے بڑے عالیشان مکانات بنائیں گے. تو وہ بڑھیا روتے ہوئے کہنے لگی، اے نوح اگر مجھے اللہ وہ زندگی دیتے تو میں ایک درخت کے نیچے اللہ اللہ کر کے گزار دیتی. آپ بتائیں، یہ زندگی تو میری بہنوں جھاڑ کے نیچے گزارنے جیسی ہے. اس کے لیے ہم مرے جا رہی کہ جتنی قبر بنانے کی فکر نہیں اتنی مکان بنانے کی فکر ہے. ہاں، ہر عورت کی یہ سوچ ہے موت سے پہلے میرا مکان بن جائے، موت سے پہلے میرے بچوں کا مکان بن جائے. ارے میری بہن، میری موت سے پہلے میری قبر بن جائے، اس کی فکر کرو. یہ دنیا تو گزر جائے گی. بمبئی میں جا کر دیکھو، فٹ پاتھ پر زندگیاں گزر گئی. ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں بچے بھی ہو گئے اور بچے کے بچے بھی ہو گئے اور 50-60 سال نکل گئے اس جھوپڑی میں. ٹینشن یہاں کے مکانات کا نہیں ہے، اور ٹینشن یہاں کے کپڑوں کا نہیں ہے، ٹینشن یہاں کے کھانے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ میرا اور آپ کا مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے. اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گی تو یہاں کی ساری چیزوں کی کمیوں کو خود برداشت کر لو گی. اس کے لیے میری بہنوں میں نے یہ 3 باتیں بتائی. ایک تو کھانے میں سادگی، لباس میں سادگی اور مکان میں سادگی. اس کے علاوہ سواری میں اور شادی بیاہ میں بھی سادگی ہو، لیکن اس کا وقت نہیں ہے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بات کر لیں گے. بس یہ جو باتیں کہی گئی اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور مغرب کی نماز کے بعد انہی باتوں کا آج مذاکرہ کر کے ان باتوں کو پکی کر لیں اور طے کر لیں کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد اب ہماری زندگیوں میں یہ سادگی ہوگی. کھانے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے ہم سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دے دیں.